پیارے دوستوں، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ محمد رفیع سودا، پیدائش 1712 یا 13 عیسوی اور وفات 1781 عیسوی۔ سخن کو ریختے کہ پوچھے تھا کوئی سودا، سخن کو ریختے کہ پوچھے تھا کوئی سودا، پسند خاطر دلخواہ ہوا یہ فن مجھ سے سودا۔ سودا اس عہد کے دوسرے بڑے شاعر ہیں۔ میر سے ان کا مقابلہ کیا جاتا ہے، لیکن اس مقابلے سے ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے۔ میر اور سودا دونوں کا مزاج مختلف اور دونوں کا فن جداگانہ تھا۔ زمانہ دونوں نے ایک پایا تھا اور دونوں نے اپنی آنکھوں سے اس پرآشوب زمانے کو دیکھا تھا، مگر دونوں کے رد عمل میں فرق ہے، یوں کہ دونوں کی طبیعتیں الگ تھیں۔ نامساعد حالات میر کو افسردہ کر دیتے ہیں اور ان کا لہجہ غمناک ہو جاتا ہے۔ زمانے کی نیرنگیاں سودا کو اداس نہیں کر پاتی، وہ انقلاب زمانہ کو ہنس کر اڑا دیتے ہیں۔ اس کا سبب یہ بھی ہے کہ زمانے کی گردش نے میر کو اکثر بدحالی اور فاقہ کشی پر مجبور کر دیا۔ سودا کو کبھی ایسی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ چنانچہ میر کے کلام میں حزنیہ عنصر غالب ہے اور سودا کے کلام میں نشاطیہ عنصر۔ مرزا محمد رفیع سودا کے والد محمد شفیع دہلی میں سوداگر تھے، یہیں محمد رفیع پیدا ہوئے۔ مزاج کے اعتبار سے بے فکر تھے۔ باپ نے جو اثاثہ چھوڑا تھا پہلے تو اسے برابر کیا، پھر معاش کی فکر ہوئی۔ سوداگری آبائی پیشہ تھا، مگر یہ ان کے بس کا نہ تھا۔ سوداگری کیجئے تو ہے اس میں یہ مشقت، سوداگری کیجئے تو ہے اس میں یہ مشقت، دکن میں بکے وہ جو خریدے صفحاں ہے سودا۔ آخر فوج میں ملازمت کر لی۔ اسے مزاج کے خلاف پایا تو کمر سے اسلحہ کھول کر ایک طرف رکھا۔ زمانہ دیکھ کے ہتھیار ہم نے ڈالے کھول، اور مصاحبت کو پیشہ بنایا۔ شاعر تھے اور شگفتہ مزاج پایا تھا، اس لیے اس پیشے کو سلیقے سے نبھا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ والد کے پیشے سوداگری کی نسبت سے سودا تخلص اختیار کیا تھا۔ سودا مختلف عمرہ سے وابستہ رہے۔ پہلے وہ محمد شاہ کے خواجہ سرا بسنت علی خان کے ملازم ہوئے، پھر سیف الدولہ احمد علی خان اور ان کے بعد نواب غازی الدین خان عماد الملک سے وابستہ ہوئے۔ جب دہلی پر تباہی آئی تو عماد الملک کے ساتھ سودا بھی دہلی سے نکلے اور آخر کار فرخ آباد پہنچے۔ وہاں مہربان خان رند نے سودا کو عماد الملک سے مانگ لیا۔ کچھ عرصے بعد وہاں سے فیض آباد پہنچ کر شجاع الدولہ کے دربار میں ملازم ہوئے۔ نواب کے انتقال کے بعد بھی ملازمت جاری رہی۔ آصف الدولہ نے جب فیض آباد کے بجائے لکھنؤ کو دارالسلطنت بنایا تو یہ بھی لکھنؤ چلے آئے۔ یہیں 1781 عیسوی میں وفات پائی۔ سودا پہلے فارسی میں شعر کہتے تھے اور اس میں کافی مشق بہم پہنچائی تھی۔ خان آرزو سے اصلاح لیتے تھے۔ ایک دن انہوں نے سمجھایا کہ ہندوستان نے فارسی زبان کے بڑے بڑے شاعر پیدا کیے، لیکن اہل زبان انہیں خاطر میں نہیں لائے۔ ریختہ گوئی کا میدان خالی ہے، اس میں نام پیدا کرو۔ یہ بات دل کو لگی اور وہ اردو شاعری کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اردو کلام پر شاہ حاتم سے اصلاح لیتے تھے اور شاہ حاتم کو اس پر بڑا فخر تھا۔ اردو میں شاعری شروع کی تو فارسی کی مشق کام آئی اور جلد ہی شہرت کا آفتاب نصف النہار پر پہنچ گیا۔ سودا نے بڑی ہمہ گیر طبیعت پائی تھی، عجب عجب شوق تھے۔ شاعری کے علاوہ موسیقی سے بھی دلچسپی تھی اور کتے پالنے کا بھی شوق تھا۔ شاعری کی تمام اصناف پر قادر تھے، مگر قصیدہ و ہجو سے ان کی طبیعت کو خاص مناسبت تھی۔ سودا بڑے زود رنج تھے اور ذرا سی بات پر خفا ہو جاتے تھے۔ ذرا کسی سے بگڑی اور انہوں نے اس کی ہجو کہی۔ قصیدہ سے زیادہ ہجو سے ان کے مزاج کو مناسبت تھی۔ انہوں نے ایک گھوڑے کی ہجو کہی جس نے بہت شہرت پائی۔ یہ ہجو دراصل گھوڑے کی نہیں بلکہ اس عہد کی بدحالی کی ہجو ہے۔ قصیدہ نگاری کو سودا نے معراج کمال پر پہنچا دیا۔ اس صنف میں اردو کا کوئی شاعر آج تک ان کی ہمسری نہ کر سکا۔ تشبیب، گریز، مدح، قصائد کے جتنے اجزاء ہیں سودا نے سبھی کو بڑے سلیقے سے برتا۔
ان کا اسلوب قصائد کے لیے نہایت موزوں تھا۔ زور بیان، بلند آہنگ و الفاظ کا استعمال، پرشکوہ لہجہ، مضامین آفرینی یعنی بات میں بات پیدا کرنا، یہ ان کے اسلوب کی اہم خصوصیات ہیں اور قصیدے کے لیے بے حد ضروری۔ شگفتہ مزاجی بھی قصیدہ نگار کو کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے، اور یہ بات اردو کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ ان کے دل کا کمل ہر وقت کھلا رہتا تھا، اس لیے سودا قصیدہ نگاری میں بے حد کامیاب ہیں۔ سودا کی غزلیں بھی کچھ کم بلند مرتبہ نہیں۔ سودا کا مزاج میر سے مختلف تھا، اس لیے ان کی غزلیں بھی میر کی غزلوں سے مختلف ہیں۔ میر داخلی شاعر تھے، جو کچھ ان کے دل پر گزرتی تھی اسے شعروں میں بیان کر دیتے تھے۔ ان کے برعکس سودا جو کچھ دیکھتے ہیں اپنی غزلوں میں پیش کر دیتے ہیں۔ ان کی غزل میں نشاطیہ عنصر غالب ہے، لفظوں اور ترکیبوں کی رعنائی اور دلکشی پر ان کی توجہ زیادہ ہے۔ ملاحظہ ہوں ان کے کچھ شعر: کیفیت چشم اس کی مجھے یاد ہے سودا، ساغر کو میرے ہاتھ سے لینا کہ چلا میں، بہار بے سپرے جام یار گزرے ہے، نسیم تیر سی چھاتی کے پار گزرے ہے، گزر میرا تیرے کوچے میں گو نہیں نہ سہی، میرے خیال میں تو لاکھ بار گزرے ہے۔